نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی رحمهم اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضرات جانتے ہیں کہ کفر کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، شرک کی بھی بہت سی اقسام ہیں، دجالیت کے بھی مختلف پہلو ہیں اور مختلف شیڈز ہیں. ان میں سے ایک شیڈ جو ہے وہ انکار سنت ہے، اور یہ در حقیقت انکار رسالت ہے. اس موضوع پر اصل میں جو اپنی گفتگو کا عنوان رکھنا چاہتا تھا، تفریق بین اللہ و رسول، اللہ اور رسولوں کو علیحدہ کر دینا. یہ بات کہ ہم اللہ کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانتے. جو ہمارا الف اول ہے قرون اولا، اس میں سب سے پہلے یہ فتنہ یہود کی طرف سے اٹھایا گیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے دوسرے ہی رکوع میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ وہ مومن نہیں ہے. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے رسالت پر ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ پر اور یوم آخر پر. گویا کہ بیچ میں سے رسالت کی کڑی کو گم کر دیا. اس پر جو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت مومن نہیں ہے. ان کا کہنا اصل میں یہ تھا یہود کا کہ کیا فرق پڑتا ہے، محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے رسولوں کو مانتے ہیں. ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں اور دوسروں کو مانتے ہیں، داؤد کو، سلیمان کو علیہ السلام. پھر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. تو ہمیں مومن تسلیم کیا جائے اور ہمیں اس مدینے کے معاشرے میں اور ریاست میں وہ سارے حقوق دیے جائیں کہ جو مسلمانوں کے لیے. اس کی نفی کر دی گئی. جب تک ایمان بالرسالت ساتھ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک توحید کتنی ہی ہو، آخرت پر کتنا ہی ایمان ہو، وہ شخص مومن قرار نہیں پائے گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور مگر نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں. اس کے ساتھ ہی اصل میں منافقین کا معاملہ شروع ہوا. اور یہ منافقین تاریخی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے کچھ انڈر گروتھ ہو جاتی ہے، تو منافقت جو ہے در حقیقت یہودیوں کے بڑے درخت کے نیچے کی انڈر گروتھ تھی. یہ منافق حضور پر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہی وجہ دیکھیے کہ سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے اس میں صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ.
واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے رسول کو ہم نے مان لیا، رسول کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اس نے پہنچا دیا، اب رسول کی اطاعت کیا ضروری ہے؟ قرآن کی ہم اطاعت کریں گے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، یہ ہے رسالت کا فریضہ، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں نا، انہوں نے پہنچا دیا۔ چنانچہ جب ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 مہینے کے وقفے کے بعد قریش کے خلاف اقدام شروع کر دیا، ان کے قافلوں کا پیچھا کرنا شروع کیا، ان کے لیے راستے کو مخدوش کر دیا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ ابھی قرآن میں تو قتال کا حکم آیا نہیں، انہوں نے خامخواہ جو ہے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ معلوم ہوتا ہے ایڈونچرسٹ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ایمبیشس ہیں، اور پھر قریش کو چھیڑ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا گویا کہ خودکشی کا معاملہ ہو جائے گا۔ قرآن میں ابھی حکم دیا ہے ریاض ہم نہیں مانیں گے۔ یہ گویا کہ انکار سنت اور انکار رسالت کی پہلی شکل تھی جو یہودیوں نے اور اس کے بعد منافقین نے اختیار کی ہے۔ یہ تو بالکل ابتدا میں ہو گیا تھا معاملہ۔ اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں بہت طویل عرصے کے بعد، اس لیے کہ اس کے بعد بہرحال یہ فتنے دب گئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، ایک پوری سلطنت وجود میں آئی، پھر ہماری ساری تاریخ جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان دونوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ شریعت کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، سارا معاملہ جو ہے ان دونوں پر ہوا ہے، یہ 2 مین سورسز ہیں۔ اس کے بعد اجماع ہے، قیاس ہے، لیکن جو اصل جڑ جو ہیں وہ 2 ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو گویا کہ 1000 برس تک اسلام کا سارا نظام، اس کا قانونی نظام، اس کا شرعی نظام، اس کا تہذیبی نظام، اس کا تمدنی نظام اسی پر چلتا رہا، تاکہ دوسرا 1000 سال شروع ہوا الف ثانی میں یہ فتنہ جو ہے شروع ہوا ہے بہت زور شور کے ساتھ، اور اس کا آغاز کرنے والا مغل اعظم اکبر اعظم لعنت اللہ علیہ، اس نے یہ کہا کہ اب 1000 سال پورے ہو گئے، اللہ کی تقویم میں ایک دن 1000 سال کا ہوتا، اور یہ ہے صحیح ہے، 2 جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ تو اب یہ 1000 سال ختم ہو گئے، محمد کا دین ختم ہوا، اب دین الہی، دین اکبری چلے گا۔ اور اس میں فتنہ کیا تھا کہ تمام مذاہب کی اخلاقی تعلیمات لے لو، اور خدا کو تو سبھی مانتے ہیں نا، کوئی رام کہہ لے، کوئی رحمان کہہ لے، بس خدا کو مانو اور اخلاقی تعلیمات کو، باقی شریعت، یہ رسالت جس سے یہ سارا شریعت کا دار و مدار اٹھتا ہے، اس کو ختم۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی سیاسی سوچ تھی اس کی، وہ ان پڑھ تو تھا لیکن تھا بہت ذہین، اسے معلوم تھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ در حقیقت یہ جو آپس کے اختلافات ہیں مذاہب کے اور شریعتوں کے اور قوانین کے، اس کی وجہ سے ہندوستان ایک بڑی طاقت نہیں بن سکتا، لہذا اس کو ختم کرو، روڈ رولر پھیر دو ان کے اوپر، یا سب کو ڈالو ایک ہاون دستے میں اور کوٹ کر ایک بنا دو، اور اس میں انکار رسالت، کیونکہ شریعت کا سارا دار و مدار جو ہے رسالت پر، جو علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ پر آساں خیش را کے دین ہما اوست، دین کا دار و مدار تو مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے اتارا، ہمیں تو محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن جو ہے صرف قرآن نہیں دیا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور یہ عمل جو ہے حضور کا یہ سنت ہے، تو قرآن کی مستند تفسیر صرف وہی ہوگی جو سنت رسول کے ساتھ۔ اس فتنے کو کچھ تائید حاصل ہوئی، اس زمانے میں ایک ہمہ اوسطی تصوف بھی چل رہا تھا،
ایک بھکتی تحریک بھی چل رہی تھی. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان شریعتوں کو پیچھے کرو، بس خدا کو مانو، خدا سے لو لگاؤ. ہمارے ہاں بھی ایک سرائکی صوفی شاعر کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، مسجد مندر ہکڑو نور. مسجد میں جو نور ہے وہی مندر میں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ در حقیقت اصل چوٹ کہاں پڑ رہی ہے؟ رسالت پر پڑ رہی ہے. رسالت جو ہے وہ در حقیقت تشکیل کرتی ہے شریعت کی اور دین کی. اس کا ڈھانچہ بنتا ہے تو رسالت سے بنتا ہے، سنت سے بنتا ہے. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آ گیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن قرآن مجید کی بنیاد پر نماز آپ قائم کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کا نقشہ؟ یہ کہاں سے ہمیں ملا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 1400 برس بیت گئے، اس میں اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں؟ یہ تو سارا سنت کے تو فعل ہے، یہ سارا جو ہے سنت کی برکات ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں کہ فجر کی 2 اور مغرب کی 3؟ یہ جو فرائض کی تعداد جو ہے، فرض جو ہے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، ظہر عصر عشاء کے 4 ہیں. یہ کہاں سے معلوم؟ نمازوں کے نام کہاں سے معلوم؟ نمازوں کے اوقات کہاں سے معلوم؟ معلوم ہوا سارا دار و مدار تو سنت رسول پر ہے. اس ایک کڑی کو بیچ میں سے نکال دیں تو دین کی پوری عمارت بیٹھ جائے گی. یہ در حقیقت فتنہ جو ہے بڑے بڑے پیمانوں پر اٹھا ہے. اکبر اعظم نے اسے اٹھایا، اس کا توڑ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے مکاتیب میں یہی وجہ ہے، سب سے زیادہ زور ہے اتباع رسول پر، سب سے زیادہ زور. یعنی ہر دور کا جو فتنہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے جو ہے، جو مرض ہوگا اسی کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے ہی تجویز کی جائے گی علاج کیا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اتباع رسول، کیونکہ وہ دین کی اصل بنیاد ہے. وہ جس کو اقبال نے کہا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فرق مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. بر وقت، ورنہ ملت کا خاتمہ ہو جاتا، اسلام کا خاتمہ بر عظیم پاک و ہند سے ہو جاتا. اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ تھا، مقبر اعظم ہے، اس کو مغل اعظم کہتے ہیں. تقریباً پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی جو اس سے پہلے نہیں تھی، نہ پٹھانوں کے دور میں تھی، نہ کوئی لودھیوں کے دور میں، نہ خلجیوں کے، کسی کے دور میں بھی وہ بات تو نہیں تھی جو اکبر اعظم کے دور میں، مغل اعظم. دیکھیے یہی ذرا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہی بات ماؤنٹ بیٹن نے کہی تھی قائد اعظم سے جب پاکستان کے لیے 14 اگست کو جو پریڈ ہوئی ہے کراچی میں، اور ایک بگی میں قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہوئے تھے. تو ماؤنٹ بیٹن نے اس موقع پر کہا تھا کہ آپ کے لیے اکبر دی گریٹ بہت بڑی ایگزامپل ہے، آپ اس کے اوپر چلیں. قائد اعظم نے کہا نہیں، ہمیں اکبر سے بہت پہلے اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی ہے، اور اس کے اندر سب کے حقوق ہیں، مائنورٹیز کے بھی ہے، غیر مسلموں کے بھی ہے، ہمیں کہیں اور سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ فتنہ پھر اٹھا ہے. ہندوؤں میں راجا رام موہن رائے ایک بڑی شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا عالم تھا، عربی کا، فارسی کا. اور جب عیسائیت آ گئی تھی ہندوستان میں تو اس کا رد کرنے میں سب سے پہلے آئینہ تسلیس نامی کتاب جو لکھی ہے وہ اس نے راجا رام موہن رائے نے لکھی. اس نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی، وہ بھی یہی تھا، مجلس ایزدی، اللہ کو مانو بس، باقی چیزیں جو ہے یہ جس کی بنا پر اختلاف ہے، تفرقہ ہے، کوئی مسجد میں جا رہا ہے، کوئی مندر میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی کا کچھ اور طرح کا عبادت کا نظام ہے، کسی کا اور طرح کا ہے، کسی کا اور قانون ہے، کسی کا اور ہے، ہندوؤں کی منو صبرتی ہے، مسلمانوں کی شریعت ہے، یہ سب جو ہے پیچھے رکھو. اور یہ برہمو سماج مجلس ایزدی جو ہے وہ اس نے قائم کی. گاندھی مانتا ہے کہ میرا گرو جو ہے راجا رام موہن رائے تھا. اس نے 2 آدمیوں کو مانا ہے،
ایک ٹالسٹائے جو کہ روسی تھا، بہت عمدہ ادیب، بہت اونچا، اور دوسرے راجا رام موہن رائے، اور گاندھی نے اسی کے چیلے ہونے کی حیثیت سے متحدہ قومیت کا ڈول ڈالا تھا، ہندو مسلمان ایک قوم، اور اس معاملے کے اندر پھر وحدت ادیان کا جو فتنہ ہے دوبارہ اٹھا۔ یہی وجہ ہے گاندھی کی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی قرأت بھی ہو جاتی تھی، کچھ جو ہے وہ وید بھی پڑھ لیے جاتے تھے، کچھ جو ہے گرو گرنتھ سنگھ سے بھی کچھ اشلوک پڑھ لیے جاتے تھے۔ معلوم ہو یہ سب ایک ہے، ان کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، اور یہ متحدہ قومیت کا فتنہ ایسا اٹھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی نابغہ روزگار شخصیت بھی اس کا شکار ہو گئی۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اکبر کو بھی سبق پڑھانے والے دین محمدی کا دو بہت بڑے عالم تھے، ابوالفضل اور فیضی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے جس میں کوئی شک نہیں نابغہ شخصیت تھی ابوالکلام کی، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی سپورٹ نے اس معاملے کو پھر بہت آگے بڑھا دیا۔ مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس متحدہ قومیت کے قائل ہو گئے۔ جیسے اس وقت دین اکبری یا دین الہی کا توڑ کیا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالی نے علامہ اقبال کو اٹھایا، انہوں نے توڑ کیا متحدہ قومیت کا۔ سن 30 کا جو خطبہ تھا ان کا الہ آباد کا، اس میں بڑے فلسفیانہ انداز میں انہوں نے ثابت کیا کہ مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ کسی متحدہ قومیت کے اندر ضم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا علاج بھی کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے کہ جس کا علاج بھی نہ اتارا ہو، لہذا فتنے اٹھے ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توڑ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب چوتھے نمبر پر فتنہ انکار حدیث نے جنم لیا۔ حدیث کے انکار سے گویا کہ رسالت کا انکار، بالکل وہی بات جو منافقین کی تھی، رسول تو ہم مانتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت جو ہے وہ کیا ضروری ہے۔ فتنہ انکار حدیث جو ہمارا پچھلی صدی کے اندر ابھرا ہے بڑی سختی کے ساتھ، اس نے شکل کیا اختیار کی؟ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت صرف ان کی زندگی کے لیے تھی، بعد کے لیے نہیں، مستقل نہیں، وہ اسلامی قانون کا مستقل سورس نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں حضور مرکز ملت تھے، یہ اصطلاح ہے جو غلام احمد پرویز نے استعمال کی ہے، مرکز ملت۔ مرکز ملت کے اعتبار سے گویا کہ امیر بھی تھے مسلمانوں کے، سپہ سالار بھی تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کی ریاست جو تھی خلافت، اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض۔ تو یہ فتنہ جو اٹھا ہے اس میں بڑے بڑے شخص جو ہے اس کے اندر بہ گئے، اور ان کے اندر میں ان کے سب مولانا عبداللہ چکڑالوی، بہت بڑا شخص اور بہت پکا اہل حدیث، لیکن پھر وہ حدیث کا منکر ہوا۔ اسی طریقے سے مولانا اسلم جیراج پوری، انکار حدیث میں بہت بڑا فتنہ۔ مولانا تمنا عمادی، عبداللہ چکڑالوی پنجاب سے اور اسلم جیراج پوری یو پی سے، تمنا عمادی یہ بہار سے، نیاز فتح پوری، غلام گیلانی برق، اور سب سے بڑھ کر غلام احمد پرویز۔ یہ دو غلام احمد جو پنجاب میں پیدا کیے، ایک غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کی مہر توڑی، دوسرے غلام احمد پرویز نے سنت کی جو ہے نفی کی ہے کہ سنت جو قرآن میں آتا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اطیع اللہ تو دائم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اطیع الرسول یہ صرف اس وقت کے لیے تھا کہ ان کی بات مانی جائے، کہ وہی امیر جماعت ہے، وہی سربراہ مملکت ہے، ان کی بات مانی جائے تو، لیکن یہ دائمی نہیں ہے۔ باقی شخصیتیں جو ہیں وہ تو زمانے کی جو گردشیں ہیں ان میں گم ہو گئی۔ اسلم جیراج پوری کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، عبداللہ چکڑالوی کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ غلام احمد پرویز کا فتنہ ابھی تک چل رہا ہے اور شد و بد سے چل رہا ہے، ان کی تقاریر کے کیسٹ پھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری افسر تھے،
وہ چونکہ مسلم لیگ کے حامی تھے، لہذا مسلم لیگ کے حوالے سے ان کی ایک لوگوں کے اندر جو ہے وہ مقبولیت ہوئی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے عاشق تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فتنہ بھی تھا۔ تو جو اپنی سرکاری حیثیت تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اس فتنے کو پھیلایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اپنے اوپر سے یہ الزام اتارنے کے لیے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں، تو طلوع اسلام جو رسالہ نکلتا تھا ان پر اب بھی نکلتا ہے، اس کے پہلے صفحے پر ایک حدیث دیتے تھے۔ حدیث کون سی؟ کوئی اخلاقی تعلیمات کی کوئی، لیکن جس سے کہ شریعت کا کوئی حکم بنتا ہو وہ نہیں، جس سے کوئی قانون کا جو ہے تخریج کی جائے استنباط کی، وہ نہیں۔ اور یہ موقف جو ہے میں نے ان کا عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ دائمی ہدایت اور قانون صرف قرآن ہے، اطاعت رسول صرف رسول کی زندگی میں تھی، اور قرآن کی تعبیر اور تشریح سنت سے آزاد ہو کر ہماری مرضی ہے، عربی زبان کے حوالے سے ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں تفریق بین اللہ والرسول۔ دیکھیے ایک ہے تفریق بین الانبیاء، تفریق بین الرسل، اس کے معنی کیا؟ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کے آخری جو آیت سے پہلے کی آیت ہے، ہم رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کے بعد ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اور بھی بہت سے رسول بھیجے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں رہی ہے اس دنیا کے اندر جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا، اور جو رسول کا کام ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کرنے والے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمر کش تو کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں۔ اس پہلو سے تفریق بین اللہ والرسول کی جو ہے وہ میں نے آپ کو جو آیت پڑھ کر سنائی تھی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے بارے۔ یہاں تفریق بین الرسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ اور رسولوں کے مابین تفریق کر دیں کہ ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ درمیان کا راستہ نکال لیں۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنیے، اولئک ھم الکافرون حقا، تحقیق وہ کٹر کافر، رسول کی سنت کو نہیں مانیں گے، رسول کی اطاعت کو دائمی نہیں مانیں گے تو وہ کافر۔ یہ فتویٰ کسی اور مفتی کا نہیں ہے، اب اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور کس شد و بد کے ساتھ، ذرا سا بھی عربی زبان کے ساتھ شغف ہو، کس شد و بد کے ساتھ، اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ جو فتنہ اٹھا تھا، اور یہ بہرحال اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باقی شخصیتیں تو تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی ہیں، صرف ایک غلام احمد پرویز، ان کے اندر ایک صلاحیت تھی، تقریر بہت اچھی کر سکتے تھے، تحریر میں بھی ایک رنگ تھا، لہذا ان کی بات ابھی چل رہی ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک اس فتنے کی سرکوبی کا تعلق ہے، بہت سے علماء نے واقع میں اصولی اعتبار سے اس فتنے کے سر کچل دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جس کو دین کی تعلیم جو ہے براہ راست تو حاصل ہی نہیں ہوئی، وہ ظاہر بات ہے کہ اس جہاز کے مانند میں جس کا لنگر ہی کوئی نہیں، کوئی شخص جو ذرا چرب زبان ہو، کوئی شخص جو ذرا جو ہے وہ لوگوں سے گفتگو کرنے کا اسلوب اچھا رکھتا ہو، وہ کھینچ کر لے جائے گا۔ جیسے وہ جہاز جو ہے لہروں کی رحم و کرم پر ہوتا ہے، تو اپنا اگر لنگر جہاز کا نہیں ہے تو وہ تو لہروں کے رحم و کرم پر ہے۔ کوئی شخص آئے گا، ذہین آدمی آئے گا، غلام احمد قادیانی آیا، لوگوں کو کھینچ کر لے گئے، اور اس کی طرف کھینچنے والے کون تو تھے؟ جدید تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر لوگ، وکیل لوگ، اس لیے کہ ان کی اپنی بنیاد کوئی اسٹینڈنگ، کوئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ دین میں تھی نہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے
کہ جو ورلڈ کورٹ جو ہے اس میں جہاں تک پہنچا ہے، سر ظفر اللہ خان کون تھا؟ قادیانی. اور ڈاکٹر بہت ان کے اندر آئے. کس حوالے سے؟ اس لیے کہ ان کی اپنے دین کی جو ہے وہ کوئی تعلیم تو تھی نہیں. اب اس نے جو ہے ایسے ایسے فتنے اٹھا دیے، رفع مسیح کا انکار کیا، حیات مسیح کا انکار کیا، مسیح کے نزول کا انکار کیا. اسی طرح غلام احمد پرویز نے بھی ایسے مسئلے اٹھا دیے. تو ان چیزوں کی البتہ جو ہے وہ نفی اور تردید اصولی اعتبار سے بہت سے علماء نے بھی کیے. لاہور میں مولانا ادریس کادلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بڑا کام کیا، اس پر کتاب لکھی حجیت حدیث. اور میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں مولانا مودودی کا بھی، کہ انہوں نے جس قدر مدلل انداز میں سنت کا اس بات کیا اور انکار سنت کی نفی کی ہے، میرے نزدیک کوئی ان کے پائے کی اور کوئی جو ہے شخصیت نہیں. اب میں ذرا مثال دیتا ہوں. غلام احمد پرویز جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعبیر ہم خود کر سکتے، سنت کی کیا ضرورت ہے، اس کی ایک مثال جو لطیفہ آپ کو نظر آئے گی، استہزائیہ بات ہے. کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ مولویوں نے کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹ دو، اور یہ سنت اور حدیث کی بنیاد پر کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنا مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ جو جیسے کہتا نا کبھی کوئی باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹے تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، اب میں کیا کروں؟ کسی معاملے میں تم نے مجھے ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب میرے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں رہا، تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے. اس پہ ہم اصول پر لے کر تو اس نے کہا کہ یہ ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے. یہ جو ہے جیسے کہ بے نظیر بھٹو کہتی ہے کہ اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ تو وحشیانہ ہے. تو اس نے بھی کہا یہ ہاتھ کاٹ دینا نہیں، ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ کہ ایسا ماحول، ایسا نظام ربوبیت پیدا کر دو کہ پھر چوری کی ضرورت ہی نہ رہے. اب دیکھیے قرآن مجید نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے کس طریقے سے. قرآن مجید میں جہاں قطع ید کا معاملہ آیا ہے تو فرمایا جزام بما کسبا نکالا من اللہ. یہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور سزا بھی عبرت انگیز. اب بتائیے یہ الفاظ جو ہے چھوڑ دیے اور ہاتھ کاٹنے کا مطلب جو چاہ لے لیا. یہ ہے وہ قرآن کو سنت سے علیحدہ کر کے. یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی کہ جو واقعہ یہ ہے کہ ایک لطیفے کے درجے میں ہے. اب ایک بڑا صاحب قلم ہے اور بڑے اس کے ماننے والے ہیں اور بڑی ان کی کتابیں ہیں، اور نظام ربوبیت کے نام سے بہت سے نوجوانوں کو وہ بہا کے بھی لے گیا. لیکن حال یہ ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا، حالانکہ قرآن تو وہ کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. اس لیے کہ قرآن نے حفاظت کی ہوئی. جزام بما کسبا نکالم من اللہ. نکال کہتے ہیں عبرت انگیز مثال. عبرت اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اچھا ماحول ایسا پیدا کر دیا جائے کہ چوری کی ضرورت نہ ہو تو یہ کوئی عبرت انگیز بات ہے یا یہ کوئی اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ کیا یہ جو ہے یہ ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے؟ اور پھر جان لیجئے بہتر سے بہتر ماحول پیدا کر دیجئے، چوری ختم نہیں ہوگی. کیا امریکہ میں چوری ختم ہو گئی؟ حالانکہ ویلفیئر ہے، کوئی بھی شخص جو ہے جا کر نام لکھا دے اور اس کو ویلفیئر ملنا شروع ہو جائے گا. مکان نہیں ہے چابی دے دی جائے گی، فلاں جگہ جا کے وہ جو ایک فلیٹ ہے لے لو. اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ویلفیئر جو ہے اتنے بلند لیول کے اوپر ہے، تو کیا بات چوری ختم ہو گئی؟ یہ ختم نہیں ہونے والی چیز. ان کو ختم کرتی ہے تو صرف شریعت کی سزا. چوری نام کا کوئی وجود نہیں تھا سعودی عرب کے اندر، اب ہو گیا ہے. اس لیے کہ اب وہاں پر بہت سے باہر کی قومیں آ کے آباد ہوئی ہیں. سب سے بڑھ کر ہمارے پاکستانی جو ہے انہوں نے جا کر وہاں پہ جرائم کا جو ہے نیا باب جو ہے کھولا ہے. اس سے پہلے مشہور تھے یمنی. میں جب سن 62 میں حج کے پر گیا تھا پہلی مرتبہ، جو میرے جو معلم تھے عقیل عطاس، انہوں نے کہا اب یمنی آ گئے، اب اپنے پیسوں کا احتیاط کے ساتھ رکھنا، اب یمنی آ گئے. یعنی یمنیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چور ہیں. اسی طرح اب وہاں پر پاکستانی مشہور ہیں. اگر وہ ہیروئن کی اسمگلنگ ہے وہ بھی پاکستانی کرتے ہیں، اور بھی جو وہاں پر جرائم ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں. جیبیں کاٹتے تو پاکستانی کاٹتے ہیں. بہرحال قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے.
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ فتنہ جو ہے تفریق بین اللہ والرسول کا شدید ترین صورت کے سامنے آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ اس کی پشت پر ہے. آج امریکہ اس کے الائز در حقیقت رسالت سے مسلمانوں کا تعلق کاٹنے کے لیے ٹو پرونگڈ اٹیک ہے. توہین رسول، یہ جو مسلمانوں میں رسول کی شخصیت، ان سے محبت، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، اس کے اوپر زر لگاؤ توہین رسالت کے ذریعے سے. یہاں پہ کرتے رہے عیسائی، اور توہین کے بنا پر مقدمہ ہوا تو فوراً یہاں سے انہیں چپکے سے بھیج دیا گیا باہر، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس پر سزا دے سکے. وہ جا کر بڑے آرام سے رہے وہاں پر، وہ تو مہمان ہو گئے، کسی کو اٹلی بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا. تو توحید رسالت میں در حقیقت اسی کا ایک پہلو ہے، اور سنت کی نفی یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. کاٹ تو رسول سے، سنت کی نفی ہو جائے گی. اب میں اس کو چاہتا ہوں ذرا پس منظر سمجھ لیجیے. اصل میں دجالیت جس کو کہتے ہیں، ایک ہے دجال اکبر جو آئے گا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ ایک شخص ہوگا، ابھی اس کی بات نہیں. لیکن دجالیت ایک فتنے کے طور پر کئی 100 برس سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں وہ پہلے ان کا سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. حضور نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. شعبان کے آخری دن میں آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. آیا تو نہیں ابھی تو شعبان کا آخری دن ہے، لیکن سایہ آ گیا، اس کا سایہ فگن ہو گیا ہے تمہارے سروں پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. دجالیت کے 3 جو ہے سمجھیے کہ اس دور میں 3 سٹیجز میں دجالیت نے اپنے پنجے کاڑے. سب سے پہلا کنٹری کیا تھا؟ سیکولرزم. اللہ کو، رسول کو، آسمانی ہدایت کو، آسمانی شریعتوں کو اپنے اجتماعی نظام سے بے دخل کرنا. کوئی مانے ایک خدا کو، 100 کو، 10 کو، 50 کو، کوئی سورج کو پوجے، کوئی اور کسی چیز کو پوجے، یہ آزادی ہے، لیکن یہ انفرادی زندگی ہے. جو چاہے مسجد کو جائیں، جو چاہے سینیگوگ کو جائیں، جو چاہے چرچز کو جائیں، جو چاہے مندر میں جائیں، جو چاہے جو گردوارا میں جائیں، یہ سب کچھ آزادی ہے. لیکن سیاسی نظام، قانون، یہ کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وی آر ساورن اوور سیلفس، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن. ہم بنائیں گے قانون، ہم 2 مردوں کی شادی رجسٹر کر دیں گے، کون روک سکتا ہے ہمیں؟ وی ہیو دی اتھارٹی. 2 عورتوں کی شادی رجسٹر ہو جائے گی، ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت جو ہے وہ بیوی ہے، ایک مرد شوہر ہے، ایک مرد جو ہے وہ بیوی ہے، جو چاہے کریں گے. اور ہم تو زنا کو قتل کوئی قابل سزا جرم سمجھتے نہیں. بیچارہ ترکی جو ہے اس نے ایک قانون جو ہے ابھی اس کا بل دیا تھا، ابھی تک وہاں پر بھی اتاترک کے زیر اثر زنا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں تھا، جس کو آپ کہتے ہیں قابل دستاندازی پولیس کوئی جرم نہیں تھا. اب جو وہاں پہ کچھ اسلام پسند آ گئے تھے، پہلے اربکان آئے، اب یہ اردوغان آئے، انہوں نے بل جو ہے کہا کہ اسے قابل سزا جرم قرار دیا جائے. پورے یورپ کے اندر شور مچ گیا. دیکھو اس ترکی کو، ایک طرف یہ یورپ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، ترلے جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی میں ترلے لے رہا ہے، وہ کسی طرح مجھے شامل کر لو، اور یہ زنا کو یہ قابل سزا جرم قرار دے رہا ہے. اور یہ حال ہمارا آج ہے. وہ بل واپس لے لیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں اسلامی حکومت ہو، بل واپس وڈرا کر لیا. یہ صورتحال کہ ہم خود ساورن ہیں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے ہوں گے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، کانگریس میں بیٹھیں گے، جو بھی آپ اسے کہہ دیں وہ قانون سازی کریں گے. یہ اللہ اور اللہ کا قانون اور اللہ کی ہدایت اور آسمانی شریعت اور آسمانی ہدایت، یہ صرف انسان کی انفرادی زندگی تک ہے، اس میں اجازت ہے. چنانچہ ایک بات میں آپ کو نکتے کی بتا دوں، بش جب کہتا ہے کہ ہماری اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے ریلیجن
اس سے انہیں کوئی جنگ نہیں. وہ کہہ سکتا ہے مسلمانوں یو ہیو کم ٹو امریکہ, یو ہیو پرچیز چرچز ٹرن دیم انٹو ماسکس. تم نے چرچ خریدے مسجد بنا دی, سینیگوگ خریدے مسجدیں بنا دی, ہم نے روکا تمہیں. تم نے یہاں بے شمار جو ہے ایفرو امریکنز جو ہے کالے امریکیوں نے مسلمان کر دیا, ہم نے کو روکا. تم روزے رکھتے ہو, ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطار پارٹی بھی دے دیتے ہیں. تمہاری عید اور بقرعید ہوتی ہے تو ہم یادگاری ٹکٹ شائع کر دیتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, لیکن اسلام ایز اے پالیٹی, اسلام ایز اے پولیٹیکل سسٹم, نتھنگ ڈوئنگ, ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے. تو یہ دو اسلام ہیں. بدقسمتی سے آج مسلمان بھی 99% اسلام کو صرف مذہب کی حیثیت سے جانتے ہیں. 99% بلکہ زیادہ. یہاں تک کہ علماء کے سامنے بھی صرف مذہب ہے. تو پہلا معاملہ یہ آیا تاریخ انسانی کے اندر, اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے گمراہی کیا ہوتی تھی؟ شرک. ایک بڑا خدا ہے, کچھ چھوٹے خدا بھی ہیں اس کے ساتھ, لیکن بڑا خدا ایک ہی ہے. عرب والے بھی کہتے ہیں اللہ, اللہ تو ایک ہے, لیکن آلہہ ہیں چھوٹے, دیویاں ہیں, دیوتا ہیں. ہندوستان میں کیا تھا؟ مہادیو ایک, مہادیو تو دو نہیں, لیکن دیویاں دیوتا پیشوا. اور یونان میں اور روم میں, رومن امپائر میں کیا تھا؟ کیپٹل جی سے گاڈ وہ ایک ہے, وہ اومنی پوٹنٹ ہے, اومنیشینٹ ہے, اومنی پریزنٹ ہے, علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے, ہر جگہ موجود ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے اور وہ خدا ہیں, گاڈز اینڈ گاڈیسز, لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے, بڑے جی سے نہیں لکھا جائے. بڑا جی بہت بڑا ایک ہی. بس یہ تھی جو بھی بغاوت تھی. آج جو بغاوت ہے, نکال باہر کیا اللہ کو, وہاں بت بندر میں رکھا ہے, لوگ جاتے ہیں درشن کر کے آ جاتے ہیں. تمہیں بھی آ کر جو ہے مسلمان متھا ٹیک دیں گے تمہارے سامنے, نماز پڑھ لیں گے, باقی ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. یہ سیکولرزم گلوبل ہو چکا, گلوبل, پوری دنیا میں. دجالیت اس کی پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج کیپٹلزم بیسڈ آن انٹرسٹ, سود کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام. آپ کو معلوم ہے آسمانی شریعت کی روح سے سود سے بڑا کوئی عملی گناہ نہیں ہے. عقیدے میں شرک ناقابل معافی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اسی طریقے سے عمل میں سود, جس پر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. زنا پر تو کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, چوری پر بھی کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, کوئی نہیں اعلان جنگ. اور اس کی ریشو پروپورشن قائم کی حضور نے. سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث آئی ہے, الربا 70 حوبا, ربا کے سود کے 70 حصے ہیں, 70 گناہ ہیں. کوئی حصے بڑے ہیں, کوئی چھوٹے ہیں. ایسا روحا, ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ اس کے برابر ہے ان کے ہر رجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. دس از دی ریشو پروپورشن. اور آج پوری دنیا میں انکلوڈنگ دی ہول اسلامک ورلڈ, دی سو کالڈ اسلامک ورلڈ, سود. یہ دجالیت کی سیکنڈ سٹیج تھی. یہ بھی گلوبل ہو چکی. تیسری سٹیج ہے اب جس کا کہ اب آغاز ہوا ہے, وہ ہے شرم و حیا, عصمت و عفت کے تصورات, ستر و حجاب سے آزاد تہذیب اور معاشرت. فری سیکس, ہومو سیکچولیٹی بھی اس کو نہ سمجھو کہ یہ کوئی بری شے ہے, یہ بھی ایک نیچرل انکلینیشن ہے. اور عصمت فروشی کو برا نہ کہو. اب ان کو نام دیا گیا ہے سیکس ورکرز. ڈونٹ کال دم پروسٹیٹیوٹس, دے آر سیکس ورکرز. یہ جو طوفان آیا ہے یہ تقریباً باقی دنیا میں تو آ چکا ہے.
ابھی عالم اسلام میں کچھ شرم و حیا کے تصورات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ بھی رنگا جا چکا ہے اسی رنگ کے اندر، ہمارا جو اوپر کا طبقہ ہے، لیکن کچھ شرم اور حیا کسی شے کا نام ہے، کوئی عصمت و عفت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے، کوئی فیملی کا نظام بھی ہے، شادی کا مقدس جو ہے ادارہ ہے، وہاں تو ختم ہو چکا ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، شادی ہم نہیں کرنے کو تیار۔ بش کو کئی دفعہ کہنا پڑا شادی کرو شادی کرو شادی کرو، شادی کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ فیملی لاز اتنے ان نیچرل بنا دیے گئے ہیں کہ اگر مرد ڈائیورس کرے گا تو آج ہی اس کی جائیداد فوراً عورت لے جائے گی، اور مکان اگر ایک ہے تو عورت کا ہوگا، مرد وہاں سے نکل جائے گا بھاگ۔ تو مرد جو ہے وہ شادی کیوں کرے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ۔ اور بل کلنٹن نے کہا تھا، یہ اس کا جو آخری سال تھا صدارت کا یونائٹڈ اسٹیٹس کی، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادہ میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا تھے؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، شادی کے رشتے کے بغیر پیدا ہونے والے، جن کو ہم حرامی کہتے ہیں، کہ وہ ہماری قوم کی اکثریت ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جو بیسک فارمز ہیں ان میں سے باپ کا نام نکال دیا۔ پہلے ہوتا تھا نا، جب آپ بچے کو اسکول میں داخل کرانے جائیں گے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اب باپ کا پتہ ہی نہیں۔ ون پیرنٹ فیملی ہے، عورت جو ہے وہ صرف، وہ تو کیا کرے، کوئی اس کے ساتھ جو بھی کر کے زیادتی بھاگ گیا، دباؤ گئے، لیکن اس کے تو جگر کا ٹکڑا ہے نا بچہ، وہ تو اس کو پالے گی۔ ہاں ایسی بھی ہے جو ابارشن کرا دیتی ہے، لیکن ایسی بھی ہے ابھی جن کے اندر یہ میٹرنل انسٹنکٹ برقرار ہے۔ اس اعتبار سے یہ سارا نظام درم برم ہو چکا، البتہ اس نظام کے کچھ باقیات صالحات ابھی مسلم ورلڈ میں۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی تھی کلیش آف سیویلائزیشنز، اس میں اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے پوری انسانی تاریخ میں کل 20 سیویلائزیشنز کا وہ گنا ہے، 20 تہذیبیں آئی ہیں، ان میں سے 12 مر چکی ہیں، اب سولیٹ ختم ہو گئی، 8 ہیں، ایک ہماری ہے اور 7 اور ہیں۔ ان 7 میں سے 5 کو ہم ایزیلی ایبزارب کر سکتے ہیں، وہ ہماری تہذیب میں آ جائے گی، جس کی سب سے بڑی مثال ہے انڈین سیویلائزیشن۔ بڑی آسانی سے مغربی تہذیب کے اندر ناچ گانا ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور جو بھی کچھ ہے آپ کو معلوم ہے، شراب نوشی وغیرہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، اس اعتبار سے وہ مغربی معاشرے کے بہت قریب ہیں۔ لیکن کہتے ہیں 2 تہذیبیں جو ہیں وہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان نہیں ہے، دے پوز اے تھریٹ ٹو اس۔ ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ اچھا میں حیران تھا کہ کنفیوشین سیویلائزیشن تو اب کہیں موجود ہے ہی نہیں، کہاں ہے؟ چائنا میں کہاں ہے؟ وہ تو ایک بہت پرانی شخصیت ہے، لیکن ابھی 3 مہینے پہلے ایک پورا مضمون تھا، بہت بڑا آرٹیکل نیوز ویک میں، کہ کنفیوشس کو اب وہاں زندہ کیا جا رہا ہے، ریوائول آف کنفیوشنزم۔ اور اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کنفیوشس نے ایک تعلیم یہ بھی دی تھی اپنی تعلیمات میں، من جملہ اور اچھی چیزوں کے ایک بات یہ کہی تھی، حکمران کی اطاعت لازم ہے۔ اور اب جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو چیلنج یہ درپیش ہے کہ مغربی تصورات جو ہیں حقوق انسانی کے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ٹینمن اسکوائر کے اندر کتنے لاکھ آدمی انہوں نے مار دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنفیوشن کو زندہ کرو تاکہ وہ جو حکمران کی اطاعت کا جذبہ ہے پیدا ہو جائے، اور یہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائے۔ ویسے میرے نزدیک ان کی کوئی سیویلائزیشن اب کنفیوشن کی نہیں ہے، ہاں مسلم سیویلائزیشن ابھی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اب نوٹ کیجئے، بیجنگ پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی، عالم اسلام کو کس طرح سے گھیرا گیا، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی 5 سال کے بعد، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی، اور وہ ہوئی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، اور اس میں وہ باتیں آئی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، پروسٹیٹیوٹس کو کہو سیکس ورکرز،
ہومو سیکسولیٹی کو مانو کہ یہ بھی ایک نارمل انکلینیشن ہے. عورت اگر شادی ہوئی ہے تو عورت جو ہے اگر گھر کا کام کرے گی تو شوہر سے ویج لے گی. اگر وہ حمل کی مصیبت جھیلے گی تو مرد سے اس کا جو ہے اجرت لے گی. یہ ساری چیزیں اور کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ سب سے بڑا عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اور اس کی جنرل اسمبلی، اس میں یہ باتیں کریں. اس کے لیے اب ارب ہاں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ یہ تہذیب جو ہے عالم اسلام سے اس کی جڑ بے خوبن سے اس کو کھاڑ دیا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ان کے لیے ضرورت ہے وہ جس کے اوپر کہ انہوں نے مورچہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ سنت کو ختم کر دو، اس لیے کہ تہذیب جو ہے اسلامی اس کی بنیاد سنت ہے. اور مسلمانوں کی حیات اجتماعی جو ہے اس کو جو ہے گوند جو جوڑتا ہے وہ سنت ہے. اور تعظیم رسول، محبت رسول، عشق رسول، توقیر رسول، جس سے کہ اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اتباع کریں گے تو اس امت کے اندر ایک یکرنگی پیدا ہو جائے گی، ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی. آج مشرق سے لے کر مغرب تک جیسا کہ میں نے مثال دی، نماز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. برکت کیا ہے؟ سنت کی ہے. صلو کما رہے تو مونی اسلی. نماز کا کوئی نظام جو ہے قرآن میں تو نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تہذیب، اس تہذیب کی جڑ کھودنے کے لیے اب اس وقت جو ہے بین اللہ و رسول یہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھوکا جا رہا ہے. ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ویج از بینگ ڈریون بٹوین دی ٹو. بس اللہ کو مانو اور قرآن کی جو چاہو تعبیر کر لو. اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں دور نبوت اور دور خلافت کے بعد دور ملوکیت میں ہمارا سیاسی نظام تو بگڑ گیا تھا، کچھ معاشی نظام میں بھی خرابی آ گئی تھی، جاگیرداری آ گئی. ملوکیت جو ہے جیسے وہ کنسلا ہم کہتے تھے، وہ جو ایک ہوتا ہے جس کے بہت سے پیر 100 کے قریب پاؤں ہوتے ہیں، چلتا ہے، وہ پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں اسے، کن کھجورا بھی ہمارے یہاں کہتے تھے اور کنسلا. تو اسی طریقے سے ملوکیت کے پاؤں جو ہے وہ جاگیرداری ہے. 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار. وہ کیا تھا کہ وہ 20,000 فوج اپنے پاس تیار رکھیں گے، جب بادشاہ کو ضرورت ہوگی پیش کر دیں گے، اور اتنی بڑی جاگیر ان کو دے دی گئی. اب اس جاگیر کو وہ خود کاشت تو نہیں کر سکتا، اسے لازماً مزارعت کرنی پڑے گی. لہذا مزارعت کا فتویٰ دیا قاضی ابو یوسف نے، حالانکہ ان کے استاذ نے کہا تھا حرام مطلق. معاشی میدان میں یہ پہلی بات ملوکیت کے زیر اثر آئی. امام مالک کے نزدیک مزارعت حرام. جو سمجھیے کہ جو اصحاب الرائے ہیں ان کے امام سر خیل امام ابو حنیفہ امام اعظم، اور جو اصحاب الحدیث ہیں امام مالک، پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور میں امام مالک جو ہے سر خیل ہیں، دونوں کہتے ہیں مزارعت حرام ہے. ملوکیت کے تحت معیشت کے اندر بھی معاملہ آ گیا، کوئی ڈھکا چھپا سود بھی آ گیا. بھارت بہت سے یہاں مجھے نظر آ رہا ہے علماء بھی بیٹھے ہیں، وہ میری بات سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن سود یہ چیز نقد پہ لیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 110 کی ہے. بیع معجل یہ کیا ہے؟ جدید کسی بھی ماہر اکنامکس سے پوچھ لیجیے وہ تو کہے گا سود ہے. ٹائم کے اگینسٹ آپ نے پیسہ بڑھا دیا ہے، یہ سود ہے. گویا کہ آپ نے اسے 100 روپے قرض دے دیے ہیں اور اس سے اس نے آپ سے یہ خرید لی ہے، اب وہ 110 دے گا. اگرچہ اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ 120 پھر نہیں ہوں گے. اگر 1 مہینے میں نہیں دے سکا پیسے، 2 مہینے پہ 120 نہیں ہوں گے، 130 نہیں ہوں گے، 110 ہی رہیں گے. یہ لمیٹڈ ہے، لیکن یہ کہ ایلیمنٹ جو ہے آ گیا. بیع مرابحہ کہلاتی ہے ایک شے، اس میں بھی جب ٹائم ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو وہ سود کے قریب آ جاتا ہے.
لیکن جو بات کہنے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، جہاں تک اسلامی تہذیب کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں، فیملی لاز وہی رہے، ہماری تہذیب کے خد و خال وہی رہے، شادی کا انسٹیٹیوشن، فیملی انسٹیٹیوشن مضبوط رہا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اس پورے دور زوال میں، سیاسی نظام میں اختلال ہو گیا، ملوکیت آ گئی، وامرہم شورا بینہم کا معاملہ ختم ہوا، معاشی میدان میں بھی کچھ چیزیں آ گئی، جاگیرداری آ گئی، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم آ گیا، اور کچھ اور بھی آ گیا سود، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری رائے ہے یہی۔ لیکن تہذیب ہماری ایک ہی تھی، اسپین سے آپ جکارتا تک چلے جائیے، تہذیب ایک ہی تھی۔ اس تہذیب کی جڑیں کھودنے کے لیے اب یہ آخری مرحلہ آ گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ مسلم کلچر ایک ہی تھا، آرکیٹیکچر ایک ہی تھا، گھر ایک ہی طرح کے بنتے تھے، مردانہ حصہ ہے پھر زنانہ حصہ ہے، مردانے کے بعد ڈیوڑی آئے گی، اس ڈیوڑی کے اندر محرم جائے گا، کوئی نامحرم نہیں جائے گا، نامحرم باہر بیٹھک ہو جائے، کوئی چھوٹا بھی مکان ہے تو بیٹھک ہو جائے گی، ذرا کوئی بڑا ہے تو مردانہ پورا ہوگا۔ اس حوالے سے جو اسلامی تہذیب جس نے رنگ اختیار کیا، چاہے وہ آرکیٹیکچر تھا، آرٹ تھا، خطاطی کی شکل میں ہوا ہے، یا نیچرل جو منظر کشی، یہ ساری ہماری تہذیب کے جو جتنے بھی حصے تھے یہ شریعت کے مطابق تھے۔ لیکن اب جو ہے اس چادر اور چار دیواری کے حصار کو ختم کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بے پردگی، عریانی، فحاشی، مخلوط معاشرت، خاندانی نظام کی بےخبری، شادی کے مقدس بندھن کا خاتمہ، آزاد شہوت رانی، یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے، اور یہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ حربہ وہی ہے، بین اللہ والرسول تفریق کر دو، بس۔ جو میں نے کہا یہودیوں کا تھا، منافقین کا تھا، پھر ایک اکبر کا تھا، پھر راجا رام موہن رائے کا تھا، گاندھی کا تھا، ایک ہی ہے۔ رسالت سے ذات تعلق کٹ جائے، لیکن باقی اللہ 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 کرو، مسجد بندر ہکڑو دو۔ اب اس وقت پوری دنیا جو ہے، پورا عالم مغرب، یہودی جمع عیسائی مل کر تلے ہوئے ہیں، اور عالمی میڈیا ان کی پشت پر ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، عالم اسلام کے تمام حکمران ان کے اعلی کار ہیں، پوڈلز ہیں، اعلی کار تمام کے تمام۔ ایک توقع تھی کہ شاید شاہ عبداللہ سعودی عرب میں آ جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ خوشگمانی تھی کہ وہ کوئی دینی مذہبی مزاج، لیکن وہ تو اس سے فہم سے آگے جا رہا۔ وہاں معاملہ جو ہے مغربی تہذیب، انہیں پتا ہے کہ جو شاہ عراق کا ہو رہا ہے وہ ہمارا کر دیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا نظام مسلط کرنا ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ ہماری تہذیب بھی ہے، اس تہذیب کو مسلط کریں گے۔ تم کہاں کے فرسودہ خیالات لے کر بیٹھے ہوئے۔ اس ضمن میں اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کچھ 6 مہینے پہلے جو سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، رینڈ کارپوریشن، اس کی ایک 50 صفحات اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے باریک لکھے اس کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ کارپوریشنز جو ہیں، جیسے ہنٹنگٹن کی بات میں نے کہی، تو ہنٹنگٹن کا جو میں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ 2 تہذیبیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے ایک مسئلہ ہے، مسلمان تہذیب اور کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ پھر مشورے بھی دیے۔ دیکھیے کس قدر گہری ہوتی ہے ان کی بات۔ چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، چائنا کے ویسٹ میں عالم اسلام ہے، اس کی طرف توجہ نہ رہے، ایسٹ ورڈ پر۔ یہ ہنٹنگٹن کا مشورہ تھا۔ کیا مطلب؟ ایسا ادارہ بناؤ کہ جس میں مالیاتی اور تجارتی معاملہ مشرق کے ساتھ ہو جائے۔ ایپک بنا اس کے فوراً بعد ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، ایشیا پیسیفک، جس کے جو ہے افتتاحی اجلاس کے لیے بش صاحب گئے تھے، تاکہ یہ ہمارے ساتھ لگا رہے، ہمارے ساتھ جڑا رہے، اس کے مفادات ہمارے ساتھ وابستہ رہے، مغرب کی طرف دیکھے نہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ایک مشورہ یہ دیا کہ ان کے آپس کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ جو بھی ہمارے ہاں فرقہ واریت جو ہے فروغ ہے، یہ انڈیجینس پیداوار نہیں ہے،
یہ اپنے گھر کی پیدا شدہ شے نہیں ہے جو قتل و غارت ہوتی ہے اس کے بنیاد پر. اس کے تارے وہاں سے ہل رہی ہیں. ان کو الجھا دو اپنے یہ اختلاف کے اندر جو ہے وہ بس مگن ہو جائے. اسی طرح اس بینک کارپوریشن نے کہا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں، یہ 4 طرح کے مسلمان ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جو اسلام کو نظام سمجھتا ہے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم. یہ ہے فنڈامنٹلسٹ، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں ہم نے ختم کرنا. ایٹ ایوری کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ وی ہیو ٹو فنش دم. ابھی حال ہی میں بلیئر نے کہا ہے فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 جو اسلام کو نظام سمجھے، نمبر 2 جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھے. ایک اور بات بھی اس نے کہی ہے جو خلافت کا نام لے، وہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے ان کو ہمارے دشمن ہے، ختم کرنا ہے. نمبر 2 پہ ٹریڈیشنلسٹ ہے، علماء پرانے دارالعلوم سے پڑھ کر قال اللہ قال رسول میں مگن ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کے سامنے بھی نظام کی بات نہیں ہے، وہ مذہب کے تصور ہی کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن ان کا یہی کہا رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ فی نفس ہی تو یہ خطرناک نہیں ہے. یہ علماء ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں اگر یہ کئی فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کو ایکسپوژر حاصل ہے. ہر جمعے میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار گئی، اور کوئی جلسہ کرے گا تو 100 اس کو جو ہے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اشتہار دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ڈڈورا کرے گا، وہ مشکل کچھ لوگ جمع ہو گئے، یہاں آ رہے لوگ. تو ان کا یہ بہت خطرناک ہے. ان کے بارے میں کیا کہا؟ ایک تو انہیں فنڈامنٹلسٹ کے قریب بتانے دو، ڈرائیو اے ویڈج بٹوین دی 2. اور نمبر 2 انہیں بھی آپس کے اختلافات کے اندر مگن رکھو. یہ حنفیت اور اہل حدیثیت کے درمیان الجھے رہے، اور سارا زور جو ہے اپنے ہاں حنفیت اور شافعیت کے تقابل اور حنفیت کو کی سپیریورٹی ثابت کرنے کے اوپر لگا دو. بس ذہانت کا سب سے بڑا مسلک ہے. تیسرا انہوں نے کہا ماڈرنسٹ، وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، ان کی امداد ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی باریک بات جو کہی ہے، انہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایکسپوژر دلوانا چاہیے. یہ کہاں سے یہ تاریں ہل رہی ہیں آپ سوچئے. کون لوگ آج آ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر، اور ان کی جو ہے کس قدر اس وقت اثر جو ہے ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. انہیں الیکٹرانک میڈیا پر ٹی وی پر لائیے اور وہ جا کر وہاں پر کہیں جو کچھ کہنا ہے. تو یہ ہے ماڈرنسٹ، ان کو ہم نے پیٹرنائز کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور انہیں الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوژر دینا ہے. چوتھے ہیں سیکولرسٹ، وہ پہلے ہی ہمارے ہیں، جنہوں نے ایک نظریے کے اعتبار سے سیکولرزم کو اختیار کر لیا ہے، تو وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. لہذا یہ 2 اور 2 فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ادھر 2 ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ، یہ ہے جس کا کہ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا. ہمارے ہاں جو اس وقت دانشور آ رہے ہیں، ایک دانشور یہ کہتے ہیں جن کی ایک رائے پر نوائے وقت نے گرفت کی ہے، بر وقت کی ہے، بہت اچھی کی ہے، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ تیسری جماعت سے شروع کرو، ان کا نہیں 5ویں سے کرو اسلامیات، پہلی جماعت سے نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس پر اشدہ لکھا نوائے وقت نے اور بہت عمدگی کے ساتھ اس کی گرفت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اجر دے. ان کا کہنا یہ اسلام میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، یہ تو ایک وقت کا کلچر تھا بس. اب کون انہیں بتائے کہ ایک جاہلی کلچر بھی تو موجود تھا نا، اس کو اسلامائز کیا نا اسلام نے آ کر. سارا معاملہ کیا تھا؟ جو چیزیں وہاں موجود تھیں اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی شریعت بنی. یہ بات غلط ہے، اس کو کاٹ دو، یہ چیز کم ہے اس میں ایڈ کر دو. حج ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کے دور سے، لیکن یہ ان کا ایک کلچرل فنکشن تھا، وہ مذہبیت کی روح نکل گئی تھی. تلبیہ کے اندر شرک آ گیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ شریک آ گیا.
اس کی اصلاح کر دی گئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ولا شریک لک۔ تلبیہ تھا، جو غلطی تھی وہ ختم کر دی۔ ایک اور غلطی تھی، قریش کہتے تھے ہم تو متولی ہیں حرم کے، ہم عرفات نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے۔ وہ مینا میں ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کی جو ہے نفی کر دی گئی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ اسی طرح مینا کے دنوں میں وہ کیا کرتے تھے، اپنی محفلیں ہیں اور ان کے میراثی جو ہوتے تھے شعراء، وہ وہاں پر ان کے آباء و اجداد کے مناقب بیان کرتے تھے، ان کی عظمت کے گیت گاتے تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، اب تم ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے۔ وہ ایک تھا، حج موجود تھا، اس کے اندر نفی کی اضافہ کیا اور وہ حج بن گیا، اسلامی حج بن گیا۔ اس طرح دیکھیے، نوٹ کیجئے، وہاں جو کلچر تھا جاہلی کلچر، اس میں 3 الفاظ کے حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ ان کے ہاں خمار، اوڑھنی عورت کے لباس کا حصہ تھی، جلباب ایک بڑی چادر یہ بھی عورت کے لباس کا حصہ تھی، حجاب یہ بھی ان کے معاشرے میں تھا۔ کس درجے میں حجاب ہوتا تھا؟ صرف یہ کہ دروازے کے اوپر پردہ لٹکا دیا، اللہ نے خیر بس یہ حجاب تھا۔ جلباب جو تھا وہ عورت جب بھی نکلتی تھی گھر سے باہر تو ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھی، چہرہ نہیں چھپاتی تھی۔ اوڑھنی جو ہے یا تو یہ کہ وہ گلے کا ہار تھی، یا جب عورت گھر کا کام کاج کرتی تھی، کھانا پکانا، تو اس کو کمر کے جن کس لیتی تھی، کمر کو کستی تھی۔ اس سے خمار کا لفظ موجود ہے سورہ نور میں، جلباب کا لفظ موجود ہے سورہ احزاب کے اندر، حجاب کا لفظ موجود ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اب ترمیم کیا کی گئی؟ دیکھو، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی جلباب کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو۔ ایک ترمیم ہو گئی۔ اسی طرح کوئی گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو من ورائے حجاب، یہ نہیں کہ پردہ اٹھا کر یہ دے دیجیے، نہیں۔ اسی طرح گھروں کے اندر لباس جو ہے وہ ساتر بھی ہو، وہ ڈھیلا بھی ہو، چست نہ ہو کہ جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ واضح ہو رہے ہوں، اور اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا ہو، اور مزید یہ کہ جو اپنی اوڑھنیاں ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر ان کا بکل مار دیا ہے، کیونکہ عورت کے جسم میں اس کے نسوانی حسن کا بڑا حصہ جو ہے اس کا سینہ ہے، اس پر اضافی کمر آ جائے۔ کرتا تو ہے لیکن کرتے کے باوجود جو ہے وہ باہر جو ہے وہ تو واضح ہوتے ہیں، لہذا اس کو گزر۔ اب یہ چیزیں دیکھ کر گویا کہ اس جاہلی کلچر کو اسلامائز کر دیا گیا۔ تو کلچر تو ہے یہ، لیکن یہ کلچر وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید نے آ کر رائج کیا ہے، یہ کلچر ہے جو آج تک ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو یاد ہے بچپن میں نانیاں دادیاں جو ہیں چھوٹی بچیوں کو بھی کہتی تھی دوپٹہ لو، ذرا سے اگر آگے ہو گئی ہے دوپٹہ ٹھیک طریقے سے لو، سینے کو کور کرو۔ یہ ہماری تہذیب تھی، ہمارا تمدن تھا۔ وہ بڑی چادر جو اس نے برقعے کی شکل اختیار کر لی، اور یہ ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہے، اس لیے کہ اگر جناب آپ نے چادر لی ہوئی ہے تو آپ کو ایک ہاتھ سے اس کو پکڑنا پڑے گا اگر پردہ کرنا ہے۔ اس کی بہترین مثال میں نے دیکھی ہے کہ ایرانی خواتین جب آتی ہے لمبی چادر اور اس کو اس طریقے سے پکڑا ہوتا ہے کہ آنکھ ایک کھلی ہوتی ہے، ایک آنکھ بند، لیکن ایک ہاتھ تو رک گیا تھا۔ اب کسی عورت کو جانا ہے، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، ہاتھ میں شیشی بھی لینی ہے، تو برقعے کی شکل میں دونوں ہاتھ آزاد ہے، اس کو ایک گود میں بچے کو لے لے، ایک ہاتھ میں شیشی لے لے، یا کوئی تھیلا لے لے، کوئی بیگ لے لے۔ تو یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ برقع نہیں تھا وہاں، ٹھیک ہے، لیکن جلباب تو تھا نا، اور جلباب کا ایک پلو جو ہے چہرے کے سامنے لٹکانے کا معاملہ تھا۔ یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ سب اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کہہ دیا کوئی پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ایک زمانے کا کلچر تھا۔ بات وہی ہے، حضور کی بات بھی اپنے زمانے کے لیے تھی، بات کے لیے نہیں۔
بیماری ایک ہے، تفریق بین اللہ و رسول، اور اللہ کی کتاب میں جس طرح چاہو تعویل کر لو، اس کی میں مثال دے چکا ہوں۔ چوری کا ہاتھ کاٹنے کی جو تعویل کی ہے غلام احمد پرویز صاحب نے۔ اب ایک اور مثال لے لیجیے، جاوید اقبال، پسر اقبال، جو ہماری بڑی محترم شخصیت ہے، انہوں نے ڈٹ کے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے قرآن اسلام میں، شراب پی کر مدہوش ہو جانا یہ حرام ہے۔ بھائی کہاں سے لے آئے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈرنکرڈ جو ہے وہ تو امریکہ میں بھی ان کو پسند نہیں کیا جاتا، تو بری بات، برا یہ فیل شمار ہوتا ہے، لیکن شراب فی نفس ہی، میں نے سوچا، اور یہ ٹی وی کے اپنے پروگراموں میں انہوں نے ڈٹ کے کہا، کھل کر کہا۔ اب ایک ان کی شخصیت ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سب سے بڑھ کر اقبال کے بیٹے، ان کی بات جو ہے توجہ سے سنی جائے گی۔ اب یہ اللہ جانے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات تھی تو بڑے ناسمجھ تھے صحابہ کرام جنہوں نے گھڑے توڑ دیے۔ تو یہی ہوتا، محفوظ رکھو، تھوڑی تھوڑی پیتے نا، زیادہ مت پینا۔ یہ گھڑے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ ندیاں بہ گئی شراب کی، تو وہ تو پھر ناسمجھ لوگ تھے۔ وہ کہتے قرآن میں کہاں لکھا حرام ہے؟ حرام کا لفظ نہیں آیا، لیکن ذرا غور کیجئے، رجس من عمل الشیطان کہا گیا، یہ گندگی ہے شیطان کے اعمال میں سے۔ فاجتنبوہ، تو بعد آ جاؤ اس سے، اور اس سے بھی زیادہ سخت لفظ فہل انتم منتہون، تو بعد آتے ہو کہ نہیں؟ اتنے سخت الفاظ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہیں، وہ کہتے حرمت ہے نہیں۔ ہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم پر شراب حرام کی گئی، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کہیں لکھا ہے کہ زنا تم پر حرام کیا گیا؟ بھئی یہ لکھا ہے نا زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں زنا ہو رہا ہو وہاں سے ذرا آنکھ بچا کے نکل جاؤ، پاس نہ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے، قریب مت جاؤ، لیکن کہیں یہ تو نہیں آیا کہ زنا حرام۔ تو یہ اصل میں یہ تعویلیں ہیں قرآن کی جو آج ہو رہی ہیں اور ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہیں۔ سنت رسول میں تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شراب حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ شے جس سے نشہ ہو حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے علماء جو ہیں، سلفی علماء، وہ تو سگریٹ نوشی کو حرام کہتے ہیں، التدخین حرام، اس سے بھی ایک طرح کا نشہ، ایڈکشن پیدا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ایڈکشن تو ہو گئی۔ وہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا تدخین حرام۔ تدخین اسموکنگ، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اسموکنگ کا لفظی ترجمہ انہوں نے کیا ہے، التدخین حرام۔ تو کل مسکر حرام، اور یہاں تک ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ ہونے سے نشہ ہو جائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے جس چیز سے وہ روکتی ہے دور دور تک اس کے بند باندھتی ہے۔ سور سے وہ نفرت کر دی کہ اس کا نام بھی آدمی لینا نہیں چاہتا، نہ اس کا بال استعمال ہو سکتا ہے، نہ اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے، نہ اس کے جوتے بن سکتے، کچھ نہیں، صرف گوشت نہیں۔ قرآن میں تو صرف گوشت کا ذکر، لحم خنزیر، لیکن یہ سنت ہے جس نے کہ اس کو آگے بڑھایا۔ سد باب، راستہ روکو، دروازہ بند کرو، اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اور یہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جو سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ ہے اس وقت اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہاں کی اسکیم ہے، کہاں کا نقشہ ہے، کہاں کا پلان ہے، کہاں کی ہدایات ہے، یہ سارا میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھ لیا۔ اس حالت میں کرے کیا؟ ایک ہی چیز اب ہمارے پاس رہ گئی، تمسک بالسنہ، مجسم اپنے وجود سے سنت کا نمونہ بن جائے۔ اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو وہ اجنبی سا تھا،
لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ اجنبیت تاری تھی اس میں۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کو طاقت حاصل ہو گئی، تو طاقت کے ٹھاڈے کے تو سبھی دوست ہیں، تو سب کے سب آ گئے، فوج در فوج آ گئے۔ کہاں ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر حضور دعائیں کرتے تھے مکے میں، اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کم ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ اور 10 برس میں بمشکل 100 آدمی آیا تھا۔ کہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، لیکن حضور نے فرمایا وسيعود كما بدا، ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر اسی طرح کا ہو جائے گا اجنبی۔ آج آپ شریعت پر عمل کریں، شرعی پردہ نافذ کریں، آپ معاشرے میں نکو بن جائیں گے، آپ کی برادری آپ کا بائیکاٹ کر دے گی، آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں ملیں گے، کوئی داماد پسند کرے گا کہ باہر بیٹھک میں اندر نہ جائے، اس کی محرم صرف اس کی بیوی ہے، اس بیوی کی بہنیں دوسری اس کی محرم نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ لیکن کون پسند کرے گا آج؟ یہاں تو مکس معاشرت ہے، بیٹھے چیٹنگ ہو، گفتگو ہو، ہنسی مذاق ہو، تو یہ آج کی تہذیب ہے۔ یہ صرف ایلیٹ کی بات نہیں، یہ تو ہماری مڈل کلاس کے اندر بھی سارا کا سارا معاملہ یہ آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس دور میں خود اجنبی بن جانا، اسلام کا دامن مت چھوڑنا۔ فطوبى للغرباء، تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان کی جو اسلام کے اس غربت کے دور میں، غریب سے مراد یہاں مفلس نہیں ہے، غریب سے مراد ہے اجنبیت۔ جب اسلام اجنبی ہو جائے گا تم بھی اجنبی ہو جاؤ، اس سے چمٹے رہو، تمہیں دقیانوسی کہا جائے، فنڈامنٹلسٹ کہا جائے، تم پر پھپتیاں چست کی جائیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، سنو، برداشت کرو۔ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ ظاہر بات ہے امریکہ کی پشت پناہی سے جو سیلاب آ رہا ہے، دجالیت کے پہلے 2 کور تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ گلوبل ہو چکے پوری دنیا میں، اور اس تیسرے میں جو رہا سہا کچھ مسلمان ممالک میں کچھ تہذیب اسلامی کے کچھ اثرات ہیں، ان کے اوپر کمر کسی ہوئی ہے ویسٹ نے کہ اس کو ختم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اس معاملے میں اس فکر کے آپ علمبردار بنیں، اسے پھیلائیں، اسے عام کریں۔ یہ آپ کی محنت جو ہے یہ بھی اس طاغوت کے خلاف، اس دجالیت کے خلاف ایک جہاد ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔